مسیح یسوع کے بابرکت اور قادر نام میں تمام عزیزوں کو اور بہنوں کو ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہر وقت خوش رہنا ہے، اور یسوع مسیح کا دنیا میں آنا ہی ہمارے لیے خوشی کی بشارت تھا، ہمارے لیے خوشی کی بات تھی، اور ہمارے لیے زندگی تھی، اور ہمارے لیے قوت تھی۔ اور یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیشہ خوش رہیں، اور اس کی خوشیوں کو ہی ہمیشہ اپنے خدا لوگوں پر، اپنے بندوں پر اپنے راز کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم آج خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب، اس کی 23ویں آیت۔ خدا کے کلام میں مرقوم ہے: میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں، اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے مجھ پر ظاہر کیا، کیونکہ تو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، جب خدا کا بندہ دانیل اس زمینی خدمت کو سر انجام دے رہا تھا، یعنی کہ اس دنیا کے اندر خدا کے کلام کو بیان کر رہا تھا، سنا رہا تھا، تو اس وقت کے دور میں بہت زیادہ یہودیوں پر ظلم ڈھائے جاتے، ان کو بہت ساری اذیتوں کا سامنا تھا، انہوں نے بہت سارے ظلم اپنے اوپر برداشت کیے، اور اس وقت بادشاہ کی حکومت، جو کہ ایک بت پرست قوم سے تھا، اور وہ حکومت کرتا تھا، اور خدا کا بندہ دانیل یہاں پر اپنے لوگوں کو رویاؤں سے، مکاشفات سے تماثیل سے خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے، پیش کرتا ہے۔ اور یہ آیت وہ خدا کی شکر گزاری میں بیان کرتا ہے، کیونکہ خدا نے اس پر بہت بڑا بھید کھولا تھا، جو کہ کوئی دنیا کا شخص ایسا بھید نہیں کھول سکتا۔ میرے عزیزوں، اگر ہم اس چیپٹر کا بیک گراؤنڈ پڑھیں تو میرے عزیزوں، یہاں پر خدا کا بندہ جو کہ ایک غیر قوم سے ہے، نبوکدنصر بادشاہ، اپنی سلطنت میں ایک خواب کو دیکھتا ہے، اور وہ خواب کسی کو ہرگز نہیں بتاتا، اور وہاں کے جتنے عالمگیر، فالگیر اور جادوگر لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد اس کے لیے کام کرتے تھے، اور وہ ان سے کہتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اور وہ عرض بادشاہ سے کرتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہمیں اپنا خواب بتا۔ اور بادشاہ ان سے کہتا ہے کہ میں تو اس چیز کو بیان کر چکا ہوں، اعلان کر چکا ہوں، کہ جو شخص مجھے میری خواب کو اور میری خواب کی تعبیر بتائے گا، اس کو میں انعام دوں گا، اور وہ میری نظر میں مقبول ٹھہرے گا۔ اور جادوگر اور عالمگیر اور فالگیر سارے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا بادشاہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام شخص کیسے تجھے تیرے خواب کو بتائے ہوئے بغیر ہی تجھے خواب کی تعبیر بتائے۔ لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ تجھے ایسا کرنا لازم ہے، اور بادشاہ ان سب کو قتل کروا دینے کا حکم دیتا ہے، اور دانیل بھی اس بادشاہت کا حصہ ہوتا ہے، اور دانیل کے پاس یہ بات پہنچتی ہے، اور دانیل اس سردار سے پوچھتا ہے کیوں بادشاہ نے ایسا کہا، کیونکہ دانیل کو بھی قتل کرنے کے لیے
اس کے سردار، بادشاہ کے سردار اس کو ڈھونڈتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کے پاس یہ بات پہنچتی ہے، اور دانیل خدا کا بندہ وہ بادشاہ کے دربار میں داخل ہو جاتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے اور میں تیرے خواب کو اور اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ میرے عزیزو، کتنا بڑا ایمان ہے دانیل کا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ خدا اسے بتائے گا یا نہیں، لیکن وہ ایمان کے ساتھ جو ہے بادشاہ کے سامنے داخل ہو جاتا ہے، اور ابھی خدا نے اس پر بھید کو نہیں کھولا، اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ اے بادشاہ مجھے مہلت دے، میں تیرے خواب کو اور اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ اور بادشاہ اس سے مہلت دیتا ہے، اور خدا کا بندہ جو ہے اپنے رفیقوں کو یعنی کہ اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، آؤ دعا کریں۔ میرے عزیزوں، آج ہم اس سٹوری سے، اس کہانی سے سیکھیں گے، کیونکہ لینٹ سیزن شروع ہے اور ہم سب روزے رکھ رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ روزہ مقصد کا ہوتا ہے، اور بے شک روزہ کسی مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے، اور لوگ اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خدا کا بندہ جو ہے اس بات کو سکھانا چاہتا ہے، اس بات کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر ہم خدا کے اندر ہیں، اگر ہم ایمان کے ساتھ کچھ خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں دیتا ہے، اور خدا بے شک میرے عزیزوں اپنے لوگوں پر اپنے بھیدوں کو کھولتا ہے۔ خدا کا کلام زندگی دیتا ہے، قوت بخشتا ہے، طاقت دیتا ہے، رہائی دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے، اور خدا کا بندہ دانیل بھی اس بات کو جانتا ہے کہ میرا خدا زندہ ہے، اور وہی مجھے جو ہے بادشاہ کا خواب بھی بتائے گا اور مجھ پر اس خواب کی تعبیر بھی نازل کرے گا۔ اور بے شک میرے عزیزوں ایسا ہی ہوتا ہے، اور پچھلی آیات میں لکھا ہے دانیل نے خدا کا نام تا ابد تک مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے، وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ میرے عزیزوں، ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا کہ خدا نور ہے، اور اس نے ہمیں بھی نور بنایا ہے، اور دانیل بھی ایک خدا کا بندہ، اس پر جو ہے خدا کا نور ہے، خدا کی قدرت ہے، اور خدا نے اس کو بہت کچھ بخشا۔ میرے عزیزوں، آج خدا کا کلام ہمیں بار بار سکھاتا ہے کہ اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمیں خدا کی قربت میں وقت گزارنا ہے، خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے، تو جو ہے خدا ہم پر بھیدوں کو کھولے گا، تو خدا ہم پر مکاشفات کو کھولے گا۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ جس طرح خدا کے بندے دانیل پر خدا اپنے مکاشفات کو کھول رہا ہے اور کھولتا ہے، اور عالمگیر اور فالگیر، جادوگیر، بڑے سے بڑے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، اس دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ بغیر خواب کے جو ہے تجھے
तेरी ताबीर बता सके। मेरे अजीजों, लेकिन हमारा खुदा जिंदा है और वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वो सब कुछ करता है। और खुदा का बंदा जो है, जब उस पर जो है भेद खुल जाते हैं, खुदा उसे ख्वाब भी बताता है और ताबीर भी बताता है, तो वो उसका शुक्र करता है। लिखा है, मैं तेरा शुक्र करता हूं। मेरे अजीजों, वो कहता है कि मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरा शुक्र। और शुक्र के लिए लफ्ज जो है मेरे अजीजों, इंग्लिश में थैंक्स और अबरानी ज़बान के अंदर यादे, और इसका मतलब है तारीफ करना, टू प्रेज, टू गिव थैंक्स, शुक्र अदा करना। मेरे अजीजों, आज खुदा का बंदा खुदा का शुक्र करता है, खुदा के नाम को जलाल देता है, खुदा के नाम की तारीफ करता है, हम्द करता है, सताइश करता है और कहता है कि मैं तेरा शुक्र करता हूं। मेरे अजीजों, जादूगीर, फालगीर सब कत्ल कर दिए जाते हैं, लेकिन खुदा का बंदा दानियेल जो है वो खुदा की हजूरी में और बादशाह की हजूरी में मकबूल ठहरता है, क्योंकि उसका ईमान खुदा पर था, उसका तवक्कल खुदा पर था। और जिसका तवक्कल, जिसका ईमान, जिसका भरोसा खुदा पर है, वही जिंदगी हासिल करता है। खुदा हमें सिखाता है कि हमें, अगर हम रोजे रखते हैं तो हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, उसकी इबादत करनी है, तो खुदा हमें जो है बरकत बख्शता है। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा दाऊद जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुदा की शुक्रगुजारी किस तरह करता है। खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर 9 उसकी पहली आयत, मैं पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। खुदा का बंदा कहता है कि मैं पूरे दिल के साथ खुदा के नाम को जला दूंगा, खुदा के नाम की प्रस्तिश करूंगा। और मेरे अजीजों, वो दिल का कोई भी कोना अबलीस के लिए नहीं रखता। वो कहता है कि मैं पूरे दिल के साथ, एक दिल होकर, यक दिल होकर की शुक्रगुजारी करूंगा। आज मेरे अजीजों, जो लोग पूरे दिल के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, खुदा उन्हीं पर अपने भेदों को खोलता है। और लिखा है कि मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। वो कहते हैं कि मैं तेरे, खुदावन आपको कॉल करता है, खुदावन आपको बुला रहा है और कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, पूरे दिल के साथ मेरी शुक्रगुजारी कर। मेरे अजीजों, आज हमें खुदा की शुक्रगुजारी पूरे दिल के साथ करनी है। हालेलुया। और फिर खुदा का बंदा कहता है, और तेरी सताइश। अक्सर लोग समझते हैं सताइश यानी कि हम्द करना, बेशक हम्द करना, लेकिन वर्शिप लफ्ज मेरे अजीजों, खुदा की इबादत करना। वर्शिप सिर्फ जो है तारीफ यानी कि गीत गाना नहीं, बल्कि पूरी इबादत का एक मतलब है, मफहूम है। अगर हम खुदा के नाम की इबादत करते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी को बढ़ाता है और हमें बरकत बख्शता है। मेरे अजीजों, 27 के लिए लफ्ज जो है प्रेस इंग्लिश के अंदर और अबरानी ज़बान का लफ्ज है शबाक। आज मेरे अजीजों, क्या हम
ان لفظوں کو سمجھتے ہیں؟ کیا ان لفظوں کو جانتے ہیں کہ خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اور خدا ہم سے بات کرتا ہے، اور خدا کا بندہ دانییل خدا کی ستائش کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے شباک کا اونچی آواز، ٹو لاؤڈ، یعنی کہ ہمیں اونچی آواز میں خدا کی پرستش کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے نام کو چلا دینا ہے، تو خدا ہم پر بھیدوں کو کھولے گا۔ اور پھر لفظ ہے اڈور، پسند ہے، یعنی کہ خدا کو اونچی آواز پسند ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے گلوں کو خداوند کے سامنے کھولیں اور خداوند کے سامنے اس کی عبادت کریں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ میرے عزیزوں، خدا کا بندہ دانییل خدا کی پرستش کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم ریفرنس دیکھیں گے زبور نمبر 100 اس کی دوسری آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم کسی لاچاری سے نہیں، کسی مجبوری سے نہیں۔ اگر آج یہاں پر آپ موجود ہیں تو خداوند آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ لاچاری سے خداوند کے پاس آؤ، مجبوری کے ساتھ خداوند کے پاس آؤ۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ خوشی کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہو۔ آپ کی زندگی میں دکھ ہے، آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے، تکالیف ہے، بیماریاں ہیں، آپ کا باپ، آپ کا ماں آپ کو چھوڑ گئے، لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، آج خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم خوشی سے اس کے حضور آئے، اس کے حضور حاضر ہوں، اس کی عبادت کریں، اور لکھا ہے گاتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ آج میرے عزیزو، ہمیں خدا کے حضور گاتے ہوئے اس کی عبادت، اس کی ورشپ کرنی ہے۔ یہ تعریف ہے، یہ پریس ہے، یہ ستائش ہے جو کہ خدا کا بندہ دانییل جو ہے وہ کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو ہے یہ بات لکھی تو نہیں، ہو سکتا ہے کہ خدا کے بندہ نے جو ہے خدا کے سامنے کتنی اونچی آواز میں جو ہے دعا کی ہو، یا اس نے خدا کے سامنے روزہ رکھا ہو اور خدا نے اس بھید کو اس کے سامنے کھولا ہو، کیونکہ خداوند زندہ ہے اور وہ زندگی دینے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ آج صرف ہمارا خداوند چاہتا ہے کہ اگر اس نے ہم پر کوئی مشکلات رکھی ہیں تو بھی خداوند چاہتا ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ اس کی عبادت کریں اور اس کے حضور گاتے ہوئے اس کے حضور پہنچیں، اس کے نام کی تعریف کریں، اس کے نام کی ستائش کریں۔ آج میرے عزیزو، خداوند آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے، خداوند آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، خداوند آپ کے ہاتھ کو تھامنا چاہتا ہے، اور خدا آپ پر بھی بھیدوں کو ظاہر کرے گا۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ جو ہے کہتا ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں، اور پھر کہتا ہے اے میرے باپ دادا کے خدا۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل قوم جو ہے ہمیشہ دعا کرتے اور کہتے اے میرے باپ دادا کے خدا، اور اس کے پیچھے میرے عزیزو ایک سٹوری ہے، ہسٹری ہے کہ کیوں ایسے وہ دعا کرتے، کیونکہ وہ ہمیشہ جو ہے اس بات کو خدا کو یاد دلاتے جو کہ خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا تھا۔ میرے ساتھ نکالیے گا احبار کی کتاب، اس کا 26واں باب، اس کی 45ویں آیت۔
احبار کی کتاب اس کا 26واں باب اس کی 45ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. لکھا ہے کہ بلکہ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے عہد کو یاد کروں گا جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال کر لایا تاکہ میں ان کا خدا ٹھہروں. میں خداوند ہوں. میرے عزیزوں، یہاں پر لکھا ہے بلکہ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے عہد کو یاد کروں گا. میرے عزیزوں، جو عہد خدا کے بندہ ابراہم کے ساتھ باندھا گیا اور پھر اس کی اولاد کے ساتھ وہ عہد چل رہا ہے، اور ہم بھی جو ہے ایمان کے اندر جو ہے ابراہم کی اولاد سے بنتے ہیں. نسلی طور پر نہیں بلکہ ایمان کے لحاظ سے ہم ابراہم کے ساتھ ملتے ہیں. اور ہمارا خداوند یسوع مسیح، اس نے ہمارے ساتھ عہد باندھا، اور وہ عہد کیا ہے میرے عزیزوں؟ وہ عہد اس نے اپنا خون دے کر ہماری جان کو بچایا ہے. اپنی جان گنوا کر اس نے ہماری جان بچائی ہے تاکہ ہم زندگی حاصل کریں. اور خدا ایسے بھیدوں کو ہم پر ظاہر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے. میرے عزیزوں، یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ خدا جو ہے غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے سے اپنی قوم کو نکال لایا، بلکہ انہوں نے خود جو ہے ان کو یہاں سے کہا کہ یہاں سے آپ چلے جاؤ. ملک مصر کی بابت بات ہو رہی ہے. وہاں سے خدا نے اس بنی اسرائیل قوم کو نکالا اور لکھا ہے تاکہ میں ان کا خدا ٹھہروں. خدا ان سے پیار کرتا تھا اور خدا خود کہتا ہے کہ میں ان کا خدا ٹھہروں. اور بے شک آج ہمارا خدا بھی یہی ہے جس نے سمندر کو 2 حصوں میں کر دیا. کوئی دنیا کی طاقت ایسا نہیں کر سکتی. ہم انسان ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس سے ہو سکتا ہے. اور میرے عزیزوں، یہ بھی ایک بہت بڑے بھید کی بات ہے. خدا نے اس کو قوت اور طاقت سے بھر دیا کیونکہ خدا اس عہد کو یاد کرتا ہے. اور اسی عہد کی بابت خدا کا بندہ دانییل کہتا ہے، اے میرے باپ دادا کے خدا، میں تیری ستائش کرتا ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیری حمد کرتا ہوں. اور پھر اگلی ورس میں کہتا ہے جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی. میرے عزیزوں، خدا حکمت اور قدرت بخش سکتا ہے. میرے عزیزوں، حکمت خدا کے حضور بہت ضروری ہے، اور یہی حکمت آپ کو خدا کے قریب لے جاتی ہے. خدا کے قریب جب ہم جاتے ہیں تو خدا ہم پر گہری باتیں، پوشیدہ باتیں ظاہر کرتا ہے اور ہمیشہ ہمیں اپنے جلال میں بڑھاتا ہے، قوت میں، طاقت میں بڑھاتا ہے. اور میرے عزیزوں، حکمت کے لیے لفظ جو ہے انگلش کے اندر وزڈم، اور عبرانی زبان کا لفظ ہے کھوکھاما، اور اس کا مطلب پاور، قدرت. میرے عزیزوں، خدا ہمیں قدرت دیتا ہے، خدا ہمیں زندگی دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیں بڑھاتا ہے. اور اس کے لیے میں ریفرنس استعمال کرنا چاہوں گا. ایوب نبی کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 13ویں آیت کو ہم پڑھیں گے کہ خدا کا بندہ ایوب بھی
اس بات کو جانتا ہے کہ خدا ہی جو ہے سمجھ دے سکتا ہے اور اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ ایوب نبی کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 13ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ خدا میں سمجھ اور قوت ہے۔ کس کے اندر میرے عزیزو سمجھ اور قوت ہے؟ یہاں پر کسی جادوگیر کا بیان نہیں کیا، کسی فالگیر کا بیان نہیں ہوا۔ لکھا ہے کہ خدا میں سمجھ اور قوت ہے، یعنی کہ اگر آج ہم خدا کے اندر ہوں گے تو خدا ہمیں سمجھ اور قوت بخشے گا۔ اور جس کے پاس میرے عزیزوں سمجھ ہے، قوت ہے، لوگ اسے ہی جو ہے سب کچھ جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور آج خدا آپ کو سمجھ دینا چاہتا ہے، آپ کو قوت بخشنا چاہتا ہے۔ بے شک میرے عزیزوں، آپ روزہ رکھ کے قوت خدا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا سے سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کا دل کا کوئی بھی کونا اگر خدا کے لیے نہ ٹھہرا تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہم نے زبور 9واں باب اس کی پہلی آیت پہ پڑھا، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں پورے دل کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کروں گا، یعنی کہ عبادت کروں گا۔ اور اگر آپ روزہ رکھ کے پورے دل سے خدا کی عبادت نہیں کرتے تو میرے عزیزوں پھر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ حاصل اور قوت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور لکھا ہے کہ اس کے پاس مصلحت اور دانائی ہے، یعنی کہ وہی اچھے مشورے دے سکتا ہے، وہ ہمیں قوت حکمت بخش سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو صلاح دے سکیں۔ جس طرح خدا کا بندہ دانییل اب بادشاہ کو صلاح دے رہا ہے، بادشاہ کو جو ہے مشورہ دے رہا ہے، سجیشن دے رہا ہے، اسی طرح آج ہم بھی خدا میں رہتے ہوئے جو ہے لوگوں کو سجیشنز مشورے دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس خدا کی سمجھ اور قوت ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ آج میرے عزیزوں خداوند کی سمجھ کو لے لیجیے، اس کی وزڈم کو، اس کی حکمت کو، مصلحت کو حاصل کیجیے۔ اور دانائی یعنی کہ عقل خدا دینا چاہتا ہے اور دیتا ہے۔ دانییل نے اتنا بڑا سٹیپ ایسے ہی نہیں لیا، اس نے خدا کے اندر رہتے ہوئے جو ہے خدا کے کلام کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے خدا سے دعا کی، اور خدا نے اس پر بھید کھولا۔ یہ خدا کی سمجھ اور قوت ہے میرے عزیزوں۔ اور لفظ یہاں پر قدرت بخشی، قدرت کا مطلب ہے یعنی کہ قادر، جو کہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک میں تجھے قدرت بخشوں گا۔ اور خدا کا بندہ خدا کی حکمت اور قدرت کے لیے شکر گزاری کرتا ہے۔ اور قدرت کے لیے لفظ میرے عزیزو پاور، گیبورا، عبرانی زبان کا لفظ ہے گیبورا، اور اس کا مطلب ہے قوت، طاقت، قدرت۔ خدا ہمیں قدرت بخشنا چاہتا ہے اور ہماری زندگی میں رہنا چاہتا ہے میرے عزیزوں۔ اس کے لیے ہم ریفرنس دیکھیں گے، افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6واں باب، اس کی 10ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ قرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ میرے عزیزوں کیا لکھا ہے؟ غرض خداوند میں، پہلی بات خداوند کے اندر، اور دوسری بات ہے اس کی قدرت کے زور میں، اس کے قدرت کی زور میں مضبوط بنو۔ خدا کا بندہ دانییل